شفقت صاحب، کل آپ کی جو قومی اسمبلی میں تقریر تھی وہ اپوزیشن کے کچھ جو رہنما ہیں ان کے دلوں میں کانٹے کی طرح چبھی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں شفقت صاحب نے کرونا وائرس پہ بات نہیں کی، ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کیوں پڑے ہوئے ہیں آپ ان کے پیچھے؟ میں نے بلکہ انفیکٹ میں نے تو بڑے احتیاط کی. میں بہت کچھ کہہ سکتا تھا. حقیقت ہے حامد کہ میں نے بہت ہاتھ ہلا رکھا. اچھا. کیونکہ جس طریقے سے ان کا میں مثلا نون لیگ سے میں پوچھنا چاہتا تھا آپ کے پروگرام کے او جی آپ نے کیا کیا ہے. آپ ہمیں تو سوال کر رہا تھا شاید خاقان عباسی کہ جی آپ نے کیا کیا. مجھے آپ بتائیں کہ آپ کا لیڈر آیا باہر سے اور وہ ماسک پہن کے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا ہے اور اسمبلی میں نہیں آ رہا، اور پتہ نہیں اور آپ کے لیڈران کرام نے جو کہ ماشاءاللہ اربوں پتی ہیں انہوں نے کتنے پیسے کنٹریبیوٹ کیے کہ جی ہم اس کے لیے کچھ کریں گے. بلکہ اگر وہ نہیں کر سکتے تو ہم اکرم مسیح کو یا وہ باقی جو وہ فیک اکاؤنٹس والے ہیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کنٹریبیوٹ کر دیں، لیکن آپ مہربانی تو کریں. میں نے صرف یہ کہا آپ کو، میں نے یہ کہا دیکھیں یہ نیشنل اسمبلی کا اجلاس اس لیے بلایا گیا تھا کہ ہم دنیا کے حالات کا جائزہ لیں، اس کے بعد اپنے حالات دیکھیں اور قومی اتفاق رائے پیدا کریں کہ جی جو سٹیپس گورنمنٹ لے رہی ہے اور جو آئندہ مستقبل میں لینے ہیں وہ کیا ہونے چاہیے. اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ یہ کر لیں وہ کر لیں، لیکن وہ جو بالکل کہ جی تباہی بربادی، پرائم منسٹر کے خلاف باتیں، گورنمنٹ کو برا بھلا، وہ شروع سے ابتدا ہے سے ہی. لیکن اس ساری ڈبیٹ میں 18ویں ترمیم کہاں سے آ گئی؟ آپ نے بھی کل اس کا ذکر کیا. نہیں میں نے تو یہ صرف اس لیے ذکر کیا کہ میں نے دو وجوہات کی بنا پہ ذکر کیا. ایک تو یہ کہ مختلف چیزوں کے بارے میں مطالبات کر رہے تھے بلاول صاحب، اور جن کا مطالبات ایسے مضامین کے بارے میں تھا جو صوبوں کے مضامین آ گیا. یعنی ایک طرف تو آپ 18ویں ترمیم کے بارے میں اتنے جیلس ہیں کہ آپ کہتے ہیں کوئی نام ہی نہ لے اس کا، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی صحت کے میدان میں بھی ہماری مدد کریں، ایگریکلچر کے میدان میں بھی ہماری مدد کریں، اور پھر شور کرتے ہیں کہ وفاقی حکومت ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہی. بھئی آپ کے اپنے سبجیکٹس ہیں، ہم تو پھر بھی کر رہے ہیں. شاہد حقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ جو پینڈیمک ہے اس کے بارے میں اسٹریٹجی بنانا فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اسٹریٹجی ہم نے بالکل بنائی ہے. ہاں بالکل بنائی ہے اسٹریٹجی. بلکہ اگر آپ نے چیئرمین NDMA کی پریس کانفرنس سنی ہو، بے شمار چیزیں جو ہیں وہ فیڈرل نے بھیجی ہیں پرومسز کے اندر، اور اسٹریٹجی تو بڑی کلیئر ہے. دیکھیں ایڈمنسٹریٹو اسٹریٹجی کیا تھی، ہم نے NCOC بنائی، NCC بنائی تاکہ وہ سارے معاملات کا جائزہ یہ ایڈمنسٹریٹو اسٹریٹجی تھی. NDMA کو ساتھ کہا کہ پروکیورمنٹ آپ نے کرنی نہیں، لیکن کچھ کنفیوژن ہے نا. اب دیکھیں نا، ایک طرف فیڈرل کیبنٹ فیصلہ کرتی ہے لاک ڈاؤن کو ہم نے نرم کرنا ہے، ایز کرنا ہے. لاہور میں آج فیصلہ ہوا ہے جی کہ دوبارہ سب کچھ بند کر دو. نہیں دیکھیں جو فیڈرل کیبنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ ایز کرنا ہے ہم نے، لیکن اس میں ساتھ تنبیہ بھی کی تھی، اور تنبیہ یہ کی تھی کہ اگر اس پہ صحیح عمل درآمد نہ ہوا تو پھر ہم مجبور ہو جائیں گے. آپ ہیڈ لائن نکال کے دیکھ لیں کہ ہم مجبور ہو جائیں گے کہ ہمیں دوبارہ کرنا پڑے. لیکن میں آپ کی پچھلی بات 18ویں اچھا اس کے بعد سندھ نے ایک آرڈیننس دیا جس کے بارے میں بہت انہیپینس ہے کہ جی آرڈیننس جو ہے وہ گورنر اپروو نے، اس کے اندر بجلی کے ریٹ کم کر دیے، اس کے اندر گیس کے ریٹ. بھئی یہ آپ تو 18ویں ترمیم کے دل دادا ہیں، آپ بجلی کے اور گیس کے ریٹ کس طرح کم کر رہے ہیں. تو مقصد یہ ہے یہ کنفیوژن نہ کریں. سیاست کر رہے ہیں، سیاست نہ کریں. یہ وقت سیاست کا نہیں ہے، وہ سیاست کر رہے ہیں. اچھا آپ کیونکہ فیڈرل کیبنٹ کے ممبر ہیں تو بہت زیادہ سوال اٹھا رہے ہیں. شاہد حقان عباسی صاحب نے آج پریس کانفرنس میں بھی یہ سوال اٹھایا کہ جی ہمیں نکال کے دکھائیں کہ وفاقی کابینہ نے کہاں فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے لاک ڈاؤن کرنا ہے. کہیں پہ انہوں نے لاک ڈاؤن کا فیصلہ نہیں کیا ہوا، تو وہ ایز کہاں سے کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں یہ شاید خاقان صاحب کو کون خبریں دیتا ہے اور کون خبریں نہیں دیتا. ہر کیبنٹ میٹنگ میں ایک ریگولر ایجنڈا آئٹم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بیٹھ کے کرونا کی صورتحال اس پہ باقاعدہ اسد عمر ہمیں بریفنگ دیتے ہیں، اس میں ڈاکٹر ظفر مرزا بریفنگ دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو باقی کنسرنڈ ہیں موحد یوسف ہو گیا وہ سارے کے سارے دیتے ہیں، اور ہم ساری چیزوں کو اپروو کرتے ہیں. پتہ نہیں شاہد صاحب جو ہیں ان کو، اور یہ جو ہم نے NCOC بنائی ہے، NCC بنائی ہے، تو کیبنٹیں بنائی ہیں. تو یہ کہنا کہ جی اس میں کیبنٹ انوالو، ہم تو ہر ہفتے انوالوڈ ہیں اس کے اندر. تو کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ عید کے بعد شاہد حقان عباسی صاحب، شہباز شریف صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب یہ گرفتار ہو جائیں گے سارے؟ دیکھیں جی میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا. نیب
کہ اپنے اختیارات ہیں، ان کے اپنے سلسلے ہیں، لیکن میں آپ کو حقیقت بتاؤں حامد، میں نے شہباز شریف کے ساتھ کام کیا ہے جب میں پارٹی میں اس میں پی ٹی آئی میں نہیں تھا. میں ایک کنسلٹنٹ تھا، میں پنجاب گورنمنٹ کے لیے بھی ڈفٹ کے طور پہ. میں توقع نہیں کرتا تھا جو ریولیشن یا جو چیزیں باہر نکلی ہیں شہباز شریف صاحب کے بارے میں، اور جس بھانڈے طریقے سے اپنے فیکٹری کے ملازمین کے نام پہ اکاؤنٹ کھولے، ان میں پیسے لیے، پھر پیسے اٹھا کے ایک بندے کو بھیجا، اس نے نکال کے. مطلب ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ نے اربوں روپے گھسیٹے ہیں اور اس کے بعد آپ ساتھ اسی منہ کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں نے دہلی کی کرپشن کی ہو تو مجھے. مطلب کمال ہے. میں حقیقت میں آپ کو بتاؤں، میں یہ سمجھتا تھا کہ بڑا بھائی تو لمبا ہی حساب کتاب کرتا ہے، لیکن میں ان کے بارے میں میرا رائے یہ نہیں تھی. اچھا. لیکن مجھے بڑے افسوس ہے. کچھ ثبوت دیکھے آپ نے؟ میں نے دیکھے اور کمال کے وہ ثبوت ہے. دیکھیں اس میں چیک بھی ہیں. اچھا. مثلاً ایک اکاؤنٹ کھولا ہے حامد میر، مثال دے رہا ہوں، حامد میر نے تو نہیں کیا. حامد میر ایک نہیں ہے، دنیا میں بہت سے ہیں. اچھا، کہ وہ جا کے اس کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے، وہ جا کے اس اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرا دیتا ہے. ایک ٹھیکیدار ہے، وہ اس کا سرکاری ٹھیکے لیتا ہے، وہ جا کے 4.5 کروڑ روپے. ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی. یہ ثبوت آپ نے کہاں سے دیکھے ہیں؟ کس نے دکھایا آپ کو؟ میں نے یہ ٹی وی پہ دیکھے ہیں. اچھا، ٹی وی پہ دیکھے. میں نے شہزاد اکبر نے، وہ شہزاد اکبر صاحب تو کئی دفعہ دکھا چکے ہیں. نہیں یہ نہیں دکھایا. اچھا. اس میں فرق ہے. دیکھیں نا، ہمیشہ لوگ کہتے تھے اسموکنگ گن کدھر ہے جی. اسموکنگ گن کا مطلب ہے کہ آپ الزام تو لگتا ہے. کرپشن کا صرف الزام نہیں ہے. اکاؤنٹ پکڑے گئے، اکاؤنٹ میں جو چیک ڈالے گئے وہ پکڑے گئے، جن لوگوں نے ڈالا وہ پکڑے گئے، جنہوں نے اس اکاؤنٹ سے نکالا وہ پکڑے گئے، جنہوں نے شہباز شریف اور حمزہ اور ان لوگوں کے اکاؤنٹ میں ڈالا وہ پکڑے گئے. جس اکاؤنٹ میں شہباز شریف صاحب نے اپنی بیوی کے لیے اپنے گھر کا، ایک بیوی کے لیے ایک گھر بنایا، دوسری بیوی کے لیے دوسرا گھر بنایا، مرسیڈیز گاڑیاں خریدی، وہ سارے کنیکشن موجود ہیں. مطلب یہ تو جس کو انگریزی میں اوپن اینڈ شٹ کیس کہتے ہیں، یہ اوپن اینڈ شٹ کیس. اور دکھ ہوتا ہے ہمیں، اگر آپ کو پتہ ہے نا کہ برا آدمی ہے، میں کیا کس کا نام لوں، کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بارے میں آپ کو شوق نہیں ہوتا. میں تو اس کو اچھا آدمی سمجھتا تھا. لیکن اس میں ہمارا کیا قصور ہے کہ آپ ان کو اچھا آدمی سمجھتے تھے؟ تو قصور تو آپ کا ہوا نا، ہمارا تو قصور. بالکل میرا قصور ہے. میں بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ. اور فیصلہ جو ہے وہ عدالت، الزام جو ہے وہ شہزاد اکبر صاحب نے بھی لگایا، شفقت صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے بھی دیکھی ہیں چیزیں، ان کو بہت دکھ ہوا ہے. فیصلہ عدالت میں ہوگا.